بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا وأولانا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم۔ واجب الاحترام میری معزز دینی بہنیں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو بڑی بڑی نعمتیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ کی بڑی نعمتوں میں سب سے بڑی نعمت ایمان ہے۔ ہم لوگ جب مدرسے میں پڑھتے تھے تو ہمارے ایک استاد محترم ہمیشہ ہم سے یہ کہتے کہ جب بھی اللہ تمہیں دن میں 5 یا 10 منٹ کی فرصت دے تو اس وقت سوچیں کہ اے اللہ، آج کے دن میں بہت سی جگہوں پر جانور بھی پیدا ہوئے ہوں گے، کسی جگہ کتا پیدا ہوا ہوگا، کسی جگہ بلی پیدا ہوئی ہوگی، کسی جگہ خنزیر پیدا ہوا ہوگا۔ اے اللہ، اس دن میں جس دن میں پیدا ہوا اس دن بھی نہ جانے کتنے جانور، کتے، بلیاں، خنزیر پیدا ہوئے ہوں گے۔ اے اللہ، تیرا کتنا بڑا کرم ہوا، تیرا کتنا بڑا احسان ہوا مجھ پر کہ اللہ تو نے مجھے نہ جانور بنایا، نہ کتا بنایا، نہ خنزیر بنایا، اور اس سے بڑھ کر اے اللہ تو نے مجھے انسان بنایا، اور انسانوں میں تو نے مجھے ایمان والوں میں بنایا۔ جب تنہائی میں بیٹھ کر یہ سوچتے ہیں تو اللہ رب العزت کی اس نعمت کا احساس پیدا ہوتا ہے، ورنہ ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں تو کوئی بڑی نعمت ہمارے ساتھ نہیں ہے۔ اس لیے جب اس نعمت کا احساس نہیں ہوتا تو اس نعمت کے چھین جانے پر بھی کوئی پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ اگر اس نعمت کا احساس ہوتا کہ یہ کتنی بڑی نعمت ہے، ہم لوگ اسکولوں میں پڑھتے ہیں تو اسکولوں میں ہمارے ساتھ بہت سے نان مسلم بھائی ہوتے ہیں، تو ہم جب مسجد میں سجدہ کرتے ہیں تو ہمیں اللہ کی نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ، تیرے اور بھی بندے ہیں جو اس وقت نہ جانے تیرے علاوہ کس کے سامنے جھک رہے ہوں گے۔ تو نے مجھ گنہگار کو یہ توفیق عنایت فرمائی کہ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں۔ جب ہم یہ سوچتے ہیں تو پھر ایک سجدے پر وہ رونا آتا ہے جو انسان کو مال کے ملنے پر اور انسان کو دنیا کی بڑی سے بڑی دولت ملنے پر وہ خوشی نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تو نے آج سجدہ کرنے کا موقع دیا۔ اس پر انسان اتنا خوش ہوتا ہے کہ پوچھو مت۔ یہ اس وقت ہوتا ہے جب انسان سوچتا ہے کہ اللہ نے مجھے کتنی بڑی نعمت دی ہے۔ ہم لوگ سچائی یہ ہے کہ تنہائی میں بیٹھ کر سوچنے کے عادی نہیں رہے، ہمارے اندر سے یہ عادت نکلتی جا رہی ہے۔ کبھی ہم اللہ کی نعمتوں میں غور نہیں کر رہے تنہائی میں بیٹھ کر کہ اللہ نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اسی لیے میں سب سے پہلے تو یہ کہوں گا، جو ہر جگہ کہہ رہا ہوں اور آپ سے بھی کہتا ہوں، کہ دن میں 5-10 منٹ فارغ کیجئے،
5-10 منٹ فارغ کر کے اللہ کی نعمتوں کو یاد کیجئے کہ اللہ تو نے کیسی کیسی نعمتیں عطا فرمائی۔ ابھی ہمارے ساتھ جو قاری صاحب ہیں مجھے بتا رہے تھے کہ میرٹھ یوپی میں ایک جگہ ہے، وہاں ایک مکان گرا، مکان گرتے ہی تقریباً 15 اس میں بندے تھے، ان میں سے 10 افراد کا انتقال ہو گیا۔ 10 کے جنازے ایک ساتھ اٹھائے گئے۔ آپ سوچئے کہ 10 کے جنازے جب اٹھے ہوں گے تو آسمان کیسا رویا ہوگا، زمین کیسی کراہتی ہوگی کہ اللہ یہ کیسا منظر ہے۔ تو ہم یہ ایسے مناظر دیکھتے ہیں تو پھر زندگی کی جو نعمت ہے، زندگی کی جو گھڑیاں ہمارے پاس بطور غنیمت کے ہیں، اس کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ یہ جو زندگی کی گھڑیاں ہمارے پاس ہے ہم اس کی قدر کر لیں۔ پتہ نہیں ہماری زندگی کا سورج کب غروب ہو جائے، کب ہم مر کے چلے جائے اور پھر کچھ بھی نہ کر سکیں۔ اس لیے تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی ایک ایک نعمت کو سوچے، ایک ایک نعمت کو یاد کریں۔ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ آج کل ہمارے گھروں کے اندر جب گھر پر دسترخوان پر بیٹھتے ہیں تو یہ سسٹم نکل چکا ہے، ورنہ پہلے ہماری ماؤں میں، ہماری دادیوں میں، ہماری نانیوں میں یہ سسٹم تھا کہ بچے جب دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو دادی دسترخوان پر بیٹھنے سے پہلے دادی یا نانی یا مائیں وہ بچوں کو یاد دلاتی تھی کہ بیٹا پہلے دعا پڑھ لو، اور پھر یہ روٹی آپ کے ہاتھ میں کس طرح آئی ہے، اس کے پیچھے کتنے لوگوں نے محنت کی ہے، کتنی محنتوں کے بعد یہ روٹی آپ تک پہنچی ہے، یہ روزی، یہ چاول کا ایک دانہ آپ تک کس طرح پہنچا ہے۔ جب بچوں کے اندر یہ احساس پیدا کروایا جاتا تھا تو بچہ جب کھانے سے اٹھتا تھا تو پلیٹ صاف کر کے اٹھتا تھا۔ آج بچوں کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں تو بچہ کھانا کھانے بیٹھتا ہے، کوئی تمیز نہیں، کوئی تہذیب نہیں، کوئی ادب نہیں کہ کھانے کے کیا آداب ہیں، کھانا کس طرح کھایا جاتا ہے، پلیٹ کس طرح صاف کی جاتی ہے۔ ترمذی شریف کی حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جب کوئی انسان کسی برتن میں کھانا کھاتا ہے اور کھانا کھانے کے بعد اس برتن کو صاف کرتا ہے تو وہ برتن اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے۔ آپ سوچیں تو صحیح کہ ایک بے زبان جانور اللہ رب العزت اس سے دعا کروا رہے کہ تو میرے بندے کے لیے دعا کر مغفرت کی۔ آج اس دعا سے تو ہم محروم ہی ہو گئے، ہمارے بچے محروم ہی ہو گئے، اس لیے کہ ہمارے بچے پلیٹ صاف کرنے کے عادی نہیں رہے ہیں، ان کے اندر سے یہ چیز نکلتی جا رہی ہے۔ اسی طرح ہمارے بچے لقمہ نیچے گراتے ہیں، جبکہ حدیث پاک ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کا کوئی لقمہ زمین پر گر جائے تو اگر مٹی لگی ہو تو صاف کر کے اس لقمے کو اٹھا کر کھا لے، اس لیے کہ یہ اللہ کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمت کی قدر کیجئے۔ اللہ نے جو نعمتیں عطا فرمائی ہے، ہم 1-2 جمعہ پہلے واپی میں آئے تھے تو ایک جگہ ہم نے دیکھا کہ ایک شخص چاول لے کر جا رہا تھا، چاول کی تھیلی پھٹ گئی، وہ چاول زمین پر گر گئے۔ ایک شخص آیا، کیسا بھوکا ہوگا بیچارہ، وہ زمین پر جو کیچڑ تھا اس میں چاول گرے ہوئے تھے، وہ چاول اٹھا کر کھا رہا تھا۔ اللہ رب العزت نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر چاول کھلائے ہیں، اللہ رب العزت نے پلیٹ میں رکھ کر ہمیں روٹی کھلائی ہے، اس اللہ نے ہمیں پلیٹ میں رکھ کر کھانا کھلایا ہے۔ اس اللہ کی نعمت کا احساس دن بدن ہمارے اندر سے نکلتا جا رہا ہے، اس کا شکر ادا کرنے کے بجائے دن بدن ہماری زبانوں پر شکایتیں آ رہی ہیں۔ ہر عورت کی زبان سے سنو تو شکایت، ہر مرد کی زبان سے سنو تو شکایت، اللہ کی شکایتیں کر رہا ہے، یہ حالات وہ حالات۔ اللہ نے کھانے کے لیے کھانا دیا، اللہ نے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی، اللہ نے ایمان والے کے گھر میں پیدا فرمایا، ان نعمتوں کو یاد نہیں کرتے ہیں، ان نعمتوں کو یاد کر کے اللہ کا شکر نہیں ادا کرتے ہیں۔ اس لیے آپ نے دیکھا ہوگا آج سے تقریباً میرے خیال میں 4-5 مہینے پہلے کی بات ہے کہ فلسطین کے اندر ایک بچی ایک گندا پانی پی رہی ہے، اس لیے کہ ان کے پاس پینے کے لیے پانی نہیں تھا تو وہ اپنی پیاس گندے پانی سے بجھا رہی تھی۔
تب اللہ کی نعمت کا احساس ہوتا ہے کہ اللہ تو نے پینے کے لیے پانی دیا ہے اور صاف شفاف پانی دیا ہے، ایسا تو نہیں ہے کہ ہم کیچڑ کا پانی پی رہے ہیں۔ اس لیے میری بہنوں، میری ماں، میں آپ سے درخواست کر رہا ہوں کہ سب سے پہلا جو کام ہے اس وقت کرنے کا وہ یہی ہے کہ 10 منٹ پہلے، شاید میں نے آپ سے اس سے پہلے بھی اسی جگہ بیٹھ کر کہا تھا کہ مغرب سے پہلے اگر ہو سکتا ہے تو مغرب سے پہلے 10 منٹ فارغ کر کے مصلی بچھا دو، اور مصلی بچھا کر اللہ کی نعمتوں کو یاد کر کر کے رو اور اپنے بچوں کا اس کا عادی بناؤ۔ ترمذی شریف کے اندر 2 حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک حدیث تو یہی جو مشہور ہے کہ جب اللہ کے خوف سے آنکھ میں سے آنسو نکلتا ہے تو آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس طرح دودھ تھن میں واپس نہیں جا سکتا، اسی طرح یہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ اللہ کے خوف سے آنسو نکلا ہے تو یہ بندہ جہنم میں نہیں جا سکتا ہے۔ اگر ہم اللہ کے خوف سے رو رہے ہیں کہ اللہ آج کا دن دیا تھا، آج کے دن میں مجھے تجھے راضی کرنا چاہیے تھا، لیکن تجھے راضی کرنے کے بجائے آج میں نے کتنے گناہ کر ڈالے، کہ اللہ جب تیرے سامنے حاضری ہوگی میں کیا کہہ پاؤں گی، میں کیا کہہ پاؤں گا، اس پر میرے آنکھ میں سے آنسو نکل آئے تو اللہ رب العزت جہنم سے بچا لیں گے۔ دوسری حدیث یہ بھی ترمذی شریف کے اندر ہے، بخاری شریف کے اندر ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب میدان محشر ہوگا، انسان پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا، ایسے خطرناک موقع پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے کچھ بندوں کو اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائیں گے۔ ان میں ایک وہ بندہ ہوگا کہ جو تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کو یاد کر کے رویا ہوگا، اس رونے کی وجہ سے اللہ اسے اپنے عرش کا سایہ عطا فرمائیں گے۔ یہ سسٹم اگر ہمارے گھر میں شروع ہو گیا، ہم نے دل پر لے لیا، آج آنے والی جو بہنیں ہیں، ہماری مائیں ہیں، وہ دل پر لے لے کہ آج سے اس عمل کو میں اپنے گھر میں جا کر شروع کروں گی، کہ اللہ کی نعمت کا احساس دلاؤں گی اپنے بچوں کو، اپنے شوہر کو اللہ کی نعمت کا احساس دلاؤں گی۔ جب اللہ کی نعمتوں کا احساس پیدا ہوگا تو شکر کا جذبہ پیدا ہوگا، پھر ناشکری ہماری زبانوں سے، ہمارے دلوں سے نکل جائے گی۔ آج ہر انسان اللہ کا ناشکرہ بنا ہوا ہے اور اللہ کی شکایتیں کر رہا ہے۔ یہ پہلا کام۔ دوسرا کام، اللہ نے عورت کو جو جذبہ عطا فرمایا ہے، یہ جذبہ عورتوں کے اندر باقی رہے، اس کے لیے عورت محنت کرے مسلسل۔ کون سا جذبہ ہے؟ اس جذبے کو بیان کرنے سے پہلے ترمذی شریف ہی کے اندر ایک واقعہ لکھا ہوا ہے جو دل کو ہلا کر رکھ دیتا ہے۔ واقعہ کیا واقعہ لکھا ہوا ہے؟ حضرت ابو الہیثم نام یاد رکھنا، رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کے گھر کا واقعہ ہے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک مرتبہ اپنے گھر سے باہر نکلے، ایسے وقت میں باہر نکلے جس وقت میں باہر نہیں نکلتے تھے، یعنی عام طور پر آپ اس وقت میں باہر نہیں نکلتے تھے، ایسے وقت میں باہر نکلے۔ تو مجھے بھی حیرت ہوئی، دیکھنے والوں کو بھی حیرت ہوئی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں باہر نکلے ہیں۔ فرماتے ہیں ابھی آقا باہر نکلے تھے کہ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے گھر سے باہر نکلے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، ابو بکر کون سی چیز تم کو باہر لے آئی ایسے وقت میں؟ تو حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ ٹالتے ہوئے یہ کہا کہ حضور آپ کی زیارت کرنا تھا، اس کے لیے میں گھر سے باہر آ گیا۔ اب تھوڑی دیر یہ لوگ آگے چلے تھے کہ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باہر آ گئے۔ حضرت نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا عمر کون سی چیز باہر لائی؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صاف صاف بات کہہ دی کہ حضور بھوک لگی ہے، کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، کئی دنوں کا فاقہ ہے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، بے چین تھا اس لیے گھر سے باہر نکل آیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی بھوکے،
وہ بھی اسی لیے گھر سے باہر نکلے تھے کہ کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھوکے، وہ بھی اسی لیے نکلے تھے کہ کہیں کھانا مل جائے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بھوکے ہیں، تینوں نکلے۔ حضرت سیدنا ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پہنچے۔ حضرت سیدنا ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر جب پہنچے ہیں، وہ گھر میں نہیں تھے۔ اہلیہ سے پوچھا، بیوی سے پوچھا کہاں ہے ابو الہیثم؟ تو کہا وہ میٹھا پانی لینے کے لیے گئے، ہمارے لیے پینے کا میٹھا پانی لینے کے لیے کسی کنویں پر گئے ہیں، وہ ابھی آئیں گے۔ وہ گھر میں داخل نہیں ہوئے، گھر سے باہر ہے۔ ایک سبق یاد رکھیے، کسی بھی غیر محرم کو اپنے گھر میں مت آنے دیجیے۔ آج ہمارے یہاں آن لائن خریدنے کا سسٹم ہے، تو آن لائن والے جو شخص سامان لے کر آتا ہے، اس سے ہماری بہنیں پردہ نہیں کر رہی ہے، اس سے ہماری مائیں پردہ نہیں کر رہی ہے، معلوم نہیں اس کو اپنا رشتہ دار سمجھتی ہے۔ پھر انہی کے واسطے سے، انہی کے راستے سے ہماری بچیاں ہمارے ہاتھوں سے نکلتی جاتی ہیں۔ اس لیے کوئی بھی آئے، باہر سے کوئی شخص سامان لے کر آئے، اس کو اس کا احساس دلائے کہ یہاں باحیا عورتیں رہتی ہے، یا حجاب میں رہنے والی عورتیں رہتی ہے، یا اللہ سے ڈرنے والی عورتیں رہتی ہے، اس کا احساس اس کو دلانا چاہیے۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور حضرت سیدنا ابوبکر اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما تینوں باہر کھڑے ہو گئے۔ اتنے میں حضرت سیدنا ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے۔ کہا حضور کیا بات ہے آپ میرے گھر؟ وہ تو بڑے خوش ہوئے، کہا ہمیں بھوک لگی ہے۔ تو حضرت سیدنا ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک باغ تھا کھجور کا، باغ میں لے گئے، چٹائی بچھائی، اس پر بٹھایا۔ اب دیکھیے کیا صحابہ کرام کے اندر ادب کیسا تھا۔ کھجور کا گوشہ توڑ کر لائے، خوشہ توڑ کر لائے، ایک پورا بڑا جو ہے گچھا جو ہے وہ توڑ کر لائے، اس میں کچھ پکی کھجوریں تھی اور کچھ جو ہے ادکچری کا مطلب آدھی کچی آدھی پکی، وہ لا کر رکھ دی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کیا بات ہے، آپ نے ہمارے سامنے پکی کھجوریں نہیں رکھی؟ تو کہا حضور مجھے نہیں معلوم آپ کو کون سی چیز زیادہ پسند ہے، میں نے سوچا کہ دونوں میں سے جو بھی چیز آپ کو اچھی لگے وہ آپ اس میں سے انتخاب کر کے لے لیں۔ اللہ اکبر! یہ وہ صحابہ ہے جن کو کچھ نہیں آتا تھا، لیکن آقا کی تربیت نے کیا کچھ سکھا دیا کہ اگر مہمان آتا ہے تو مہمان کے سامنے زبردستی کوئی چیز پیش مت کیجیے، سامنے رکھ دیجیے، اس کو جو چیز پسند آئے وہ لے گا۔ بہرحال نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کھجور کھائی، پانی پیا، تو حضرت ابو الہیثم اٹھنے لگے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ کہاں جا رہے ہو؟ کہا حضور میں کھانے کا انتظام کر رہا ہوں آپ کے لیے۔ کہا سنو، اگر دودھ والی بکری ہو تو اس کو ذبح مت کرنا۔ کیوں کہا ایسا؟ اس لیے کہا کہ میزبان کا نقصان ہوگا، وہ مہمان کو کھلانے کے چکر میں ایک قیمتی سرمایہ جو ہے ایک جذبے میں آ کر ذبح کر دے گا۔ ایک سبق ہمیں ملا کہ اگر ہم کسی کے گھر جاتے ہیں تو اس پر بوجھ نہ بنے، اس کو ہمیشہ اس بات کی طرف لائے کہ ہماری وجہ سے آپ نقصان مت اٹھانا۔ بہرحال انہوں نے ایک جانور ذبح کیا، صحابہ کرام نے کھایا۔ کھانے کے بعد نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا ابو الہیثم تمہارے یہاں کوئی خادم نہیں ہے؟ تم ہی خدمت کر رہے ہو، تمہاری اہلیہ خدمت کر رہی ہے؟ کہا نہیں حضور میرے پاس کوئی خادم نہیں ہے۔ کہا سنو، میرے پاس جب غلام آئے تو تم آ جانا لینے کے لیے۔ کہا ٹھیک ہے حضور۔ پھر کچھ دنوں کے بعد 2 غلام نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ جب 2 غلام آئے تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا ابو الہیثم 2 میں سے جس کو چاہو لے لو۔ حضرت ابو الہیثم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا حضور آپ خود چوز کر کے دے دیجئے، مجھے آپ خود منتخب کر کے دے دیجئے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے۔ اب سنیے، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا ابو الہیثم یہ غلام لے جاؤ، اس لیے کہ یہ غلام نمازی ہے۔ اللہ اکبر! آپ نے 2 میں سے ایک کا انتخاب کیا اس لیے کہ وہ نمازی تھا۔ ایک نمازی کا مقام کتنا بڑا تھا آقا کی نظر میں کہ آقا نے کہا کہ یہ نمازی اس کو لے جاؤ۔ پھر آگے کہا سنو اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، اس لیے کہ نمازی ہے، نمازی کے ساتھ اچھا سلوک کیا جاتا ہے۔ گھر غلام لے کر آئے ہیں،
غلام لے کر آ کر اپنی اہلیہ سے کہا بیوی محترمہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جملہ کہا تھا کہ یہ نمازی ہے اس لیے اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا۔ اب یہ میں سنانا چاہتا ہوں پورے واقعے کا جو نچوڑ ہے وہ یہ ہے کہ بیوی نے یہ کہا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو کہا ہے کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، سب سے اچھا سلوک یہ ہے کہ ان کو آزاد کر دو۔ اللہ اکبر، کیا بیوی ہوگی، کیسا جذبہ ہوگا۔ آج خادم ملا ہے تو بیوی تو خوش ہوتی کہ چلو کام آدھا ہو گیا، نوکر آدھا کام کرے گا، میرا کام آدھا ہو گیا، میرا بوجھ ہلکا ہو گیا۔ لیکن کہا نہیں، آقا نے جب کہا ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو تو اچھا سلوک کی سب سے بہترین شکل یہ ہے کہ اس غلام کو آزاد کر دو۔ شوہر نے فوراً آزاد کر دیا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور یہ واقعہ سنایا تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر شوہر کو اللہ وزیر عطا کرتا ہے۔ وزیر کا مطلب ساتھی عطا کرتا ہے۔ وہ ساتھی کبھی اچھا مشورہ دیتا ہے، کبھی برا مشورہ دیتا ہے۔ وہ شوہر جس کو اللہ اچھا وزیر دے دے وہ کامیاب ہو جاتا ہے، اور اللہ جس کو برا وزیر دے دے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اب ہر عورت سوچے کہ مجھے اپنے شوہر کا اچھا وزیر بننا ہے یا برا وزیر بننا ہے، اس کو اچھائی کی طرف لے جانے کے لیے اچھے مشورے دینا ہے یا پھر اس کو برائی کی طرف لے جانے کے لیے برے مشورے دینا ہے۔ آج گھروں کے اندر ایک عورت اگر اس کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ اگر وہ چاہے تو اس گھر کو صحیح راہ پر لے جا سکتی ہے، اور اگر وہ چاہے تو پھر اس گھر کو تباہی کی طرف لے جا سکتی ہے۔ اس لیے عورت کے اندر اللہ نے یہ طاقت رکھی ہے کہ اللہ رب العزت اس چاہتا ہے تو پھر اس کے ذریعے سے کس طرح تیزی کے ساتھ ایمان بڑھتا، دین بڑھتا ہے۔ کیا سیدنا خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں نہیں معلوم کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیسا دلاسا دیا، کیسا حوصلہ دیا کہ ان کے حوصلے کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کس طرح جو ہے کام کرنے کے لیے ایک پاور ملا ہے۔ وہ اسی لیے تو ملا ہے نا کہ عورت نے پاور دیا، عورت نے تسلی دی، عورت نے دھارس باندھی، عورت نے ان کے حوصلے بڑھائے تو پھر وہ شوہر آگے بڑھا ہے۔ اس لیے میں ہر بہن سے کہوں گا کہ ہر بہن اپنے شوہر کے لیے اچھا وزیر بنے۔ یہ حدیث پاک کا سب سے بڑا پیغام تھا کہ عورت کبھی بھی برا وزیر نہ بنے۔ آج بہت سے شوہر آتے ہیں ہمارے پاس کہ میں اچھا کام کرنا چاہتا ہوں لیکن میری بیوی میرا تعاون نہیں کر رہی ہے، اگر میرا تعاون وہ کرنے لگ جائے تو میرا گھر جنت بن جائے گا۔ اس لیے بہنوں کے سامنے ہاتھ جوڑ کر بہنوں سے التجا کر رہا ہوں کہ اب ضرورت ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ایمان کا فکر کریں، ہم اپنے گھروں کے اندر اعمال کا فکر کریں کہ میرے گھروں میں رات کا وقت ہوتا ہے، رات کے وقت میں نہ بچے دعائیں پڑھ کے سوتے ہیں، رات کے وقت میں نہ دین کا کوئی تذکرہ ہوتا ہے ہمارے آپس میں، بچوں کے درمیان، شوہر کے درمیان، بس ڈرامے دیکھتے دیکھتے ہماری بہنیں سو جاتی ہے۔ گھر کا کیسا ماحول ہو گیا ہے، کیسا اللہ کو ناراض کرنے والا ماحول ہمارے گھر کا ہوتا جا رہا ہے، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ احساس بھی نہیں ہے کہ یہ ماحول بگڑتا جا رہا ہے اور آگے جا کر یہ ماحول کتنا خطرناک بنے گا اور کیسا خطرناک رخ اختیار کرے گا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے اندر سے احساس بھی ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے اللہ کے واسطے اپنے ایمان کا فکر کرے، اپنے بچیوں کے ایمان کا فکر کرے، اپنے بچیوں کو سمجھائے کہ ایمان نہیں ہوگا تو پھر کس طرح دنیا میں بھی تباہی ہے اور آخرت میں بھی تباہی ہے۔ آپ نے ابھی کا ایک واقعہ سنا، بہنوں کے درمیان میں کہنے میں مجھے کوئی خلجان نہیں ہے، مجھے کوئی باک نہیں ہے، کوئی جھجک نہیں ہے کہ ابھی قریبی زمانے میں ایک بچی نان مسلم لڑکے کے ساتھ بھاگ گئی۔ ہوٹل میں دونوں گئے، ہوٹل میں جانے کے بعد اس نے اس بچی کی تصویریں لینا شروع کیا اور وہ تصویریں اچھی نہیں تھی، خراب تصویریں تھی۔ اس بچی نے روکا تو اس نے یہ کہا کیا تمہیں مجھ پر بھروسہ نہیں ہے؟ اب وہ بچی پتہ نہیں کس نشے میں تھی، وہ اس پر بھروسہ کر بیٹھی، اس نے اس کی تصویر کو وائرل کر دیا، اور جب وائرل ہوئی اس بچی کے بھائیوں کو پتہ چلا کہ میری بہن کی اس طرح تصویریں وائرل ہوئی ہے۔ ان بھائیوں نے
بہن کو کاٹ کر اس کو دفن کر دیا اور اس کو یہ پیغام دے دیا کہ اگر تم نے ایمان کی قدر نہیں جانی، اگر تم نے ماں باپ کے مشوروں پر عمل نہیں کیا اور تم نے اپنے ماں باپ کو اپنا خیر خواہ نہیں سمجھا، اپنی بھلائی کرنے والا نہیں سمجھا، تو ان بچیوں کا انجام دنیا میں بھی یہ ہوتا ہے اور آخرت میں تو اللہ ہی بچائے، آخرت میں تو اللہ ہی بچائے ہماری ان بہنوں کو کہ ظاہر سی بات ہے اگر ان کا ایمان سلامت ہے تو پھر اللہ رب العزت کسی نہ کسی دن ان کو جہنم میں سے نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے۔ لیکن اگر ہماری بہنوں کے ایمان بھی صحیح سالم نہیں ہے، سلامت نہیں ہے، تو پھر پتہ نہیں ہے ان کا کیا انجام ہوگا۔ اس لیے اپنی بچیوں کو بتائیں کہ اگر اللہ کو بھول کر زندگی گزار رہے ہیں تو اس کا انجام دنیا میں بھی ایسا ہوتا ہے اور آخرت میں بھی ایسا ہوتا ہے۔ اس لیے بھول کر بھی اس راستے کو اختیار نہ کرے جس راستے کو آج ہماری بچیاں اختیار کر رہی ہے۔ رونا آتا ہے، مجھ سے لوگ نوجوان فون کر کے کہتے ہیں کہ ہم وہاں سے گزر رہے تھے، اپنی برقعے والی بہن کو دیکھا کہ وہ ایک نان مسلم لڑکے کے ساتھ جو ہے وہ نعوذ باللہ وہ غلط کام کر رہی ہے، ہمارا ایمان جو ہے اس کو برداشت نہیں کر پاتا تھا، ہم چاہتے تھے کہ جا کے پکڑ لے، لیکن پتہ نہیں کیوں ہم ان کو پکڑ نہیں پائے یا ہم ان کو بچا نہیں پائے۔ ایسے مناظر دن بدن آئے دن ہمارے بھائی دیکھ رہے ہیں اور اندر سے کڑ رہے ہیں، پریشان ہو رہے ہیں۔ اس لیے ماؤں سے کہوں گا کہ اپنی بچیوں سے کہے کہ ایمان نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے، دنیا بھی نہیں ہے، آخرت بھی نہیں ہے، دنیا بھی تباہ ہوگی، آخرت بھی تباہ ہوگی۔ اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا فرمایا بڑی قربانیوں کے بعد عطا فرمایا ہے، اس لیے ان لوگوں کی قربانیوں کا احساس اپنے اندر پیدا کرے۔ میں کل ہی ایک حدیث پڑھ رہا تھا کہ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے، آج بہت سی بہنوں کے نام عائشہ ہوگا، وہ فرماتی ہے کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وفات ہوئی تو ہمارے گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں تھا، تھوڑے سے جو تھے، جو آتے ہیں، جو تھے میرے گھر میں، کچھ نہیں تھا کھانے کے لیے، وہ بھی کچھ دنوں کے بعد کم ہوئے تو میں نے اپنی باندھی سے کہا اس کو تول لو، اس کو ناپ لو۔ اللہ کو یہ ادا پسند نہیں آئی۔ حضرت ماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے جس دن میں نے اس کو تولا ہے اس دن سے برکت ختم ہو گئی اور وہ تھوڑے سے جو دانے جس میں برکت تھی جو مسلسل چل رہے تھے وہ بھی ختم ہو گئے۔ لیکن وہ اپنی غریبی، اپنے فقر کو بیان کر کے ہمیں یہ یاد دلا رہی ہے کہ ہماری زندگیاں اس طرح گزری ہے اور ہم نے اس طرح کی قربانیاں دی ہے۔ آج اگر تم ہمارے نام پر اپنا نام رکھتی ہو تو تمہیں ہماری زندگیاں معلوم ہونی چاہیے، ہماری قربانیاں معلوم ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم سب مل کر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم میں سے ہر ایک کے ایمان کو سلامت رکھے، اللہ ہم میں سے ہر ایک کے ایمان کو باقی رکھیں۔ مختصر سی دعا کر لیتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ اللہم یا ربنا لک الحمد کما انت اہل، اللہم یا ربنا لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، یا ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فیہ غیر مکفی ولا مودع ولا مستغنى عنہ۔ ربنا اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ پیارے اللہ جی آپ بڑے ہیں، آپ کے فیصلے بڑے ہیں، اے اللہ آپ چاہے تو ہوتا ہے، آپ نہ چاہے تو کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اے اللہ ہم نے دیکھا آپ کا حکم ہوتا ہے، اے اللہ ایک مضبوط سی عمارت گر جاتی ہے، اے اللہ کتنے جنازے اٹھتے ہیں، اے میرے پیارے اللہ آپ چاہیں گے تو ہم مر جائیں گے، ہم اپنے گھروں تک پہنچ بھی نہیں پائیں گے، جہاں کھڑے تھے وہی مر جائیں گے، بستر پہ سوئے ہیں، لیٹے ہیں تو یا اللہ لیٹے لیٹے ہی آپ کے پاس پہنچ جائیں گے۔ کوئی بھروسہ نہیں ہے، ساری قدرت آپ کے پاس ہے، ساری طاقت آپ کے پاس ہے۔ اے طاقتور اللہ ہم نے آپ کو پکارا ہے، ہم نے کسی بے بس کو، کسی عاجز کو نہیں پکارا ہے، ہم نے کسی کمزور کو نہیں پکارا ہے، آپ جیسے طاقتور اللہ کو پکارا ہے۔ اے اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کی خطاؤں سے درگزر فرما، اے اللہ ہم سب کو آپ کی نعمتوں کی قدر کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ کیسی کیسی نعمتیں آپ نے عطا فرمائی ہے، اے اللہ جب ان بھائیوں کو دیکھتے ہیں جو اس وقت ایک ایک نعمت کے لیے تڑپ رہے ہیں، پانی کے ایک ایک قطرے کے لیے، پانی کے ایک ایک گھونٹ کے لیے تڑپ رہے ہیں، یا اللہ جب کھانے کے لیے باسی چاول کھا رہے ہیں یا زمین پر گرے ہوئے چاول کھا رہے ہیں، اس وقت آپ کی
ایک ایک نعمت کا احساس ہمارے اندر پیدا ہوتا ہے۔ اے اللہ آپ کی ایک ایک نعمت کی قدر کے ہمیں توفیق عطا فرما۔ اے اللہ نعمت کی ناقدری سے ناشکری سے ہماری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہمارے ایمان کی بقا کے فیصلے فرما۔ اے اللہ ایک ایک بہن کی عزت کی، آبرو کی، جان کی، مال کی، ایمان کی پوری حفاظت فرما۔ اے اللہ ہماری جتنی جائیدادیں ہیں، ہماری زمینیں ہیں، خاص کر اوقاف کی جو زمینیں ہیں اے اللہ اپنی شان رقیبی سے اللہ اس کی حفاظت فرما۔ اے اللہ مدارس کی، مکاتب کی، اے اللہ مراکز دینیہ کی اللہ اپنی شان رقیبی سے حفاظت فرما۔ اے اللہ آپ رقیب ہے، اے اللہ آپ حفاظت کرنے والے ہیں۔ فاللہ خیر حافظا، فاللہ خیر حافظا وہو ارحم الراحمین۔ اے اللہ خود قرآن میں تو نے بیان کیا ہے کہ اللہ بہترین حفاظت کرنے والا ہے۔ اے اللہ اے حافظ اللہ، ہم نے آپ کی حفاظت میں دی ان جائیدادوں کو، ہم نے آپ کی حفاظت میں دیے مدارس کو، اے اللہ ہم نے آپ کی حفاظت میں دیے اللہ ان مکاتب کو، اے اللہ آپ کی حفاظت میں دے دیا ان مراکز دینیہ کو، ہماری ایک ایک بہن کو آپ کی حفاظت میں دیا۔ فاللہ خیر حافظا، اے خیر حافظ، اے خیر حافظ اپنی شان رقیبی سے ہر ایک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ ہم میں سے ہر ایک کی حفاظت فرما۔ اے اللہ اپنی محبت بھری نظر ہم پر ڈال دے۔ اے اللہ ایسا لگتا ہے کہ آپ ناراض ہو چکے ہیں، اے اللہ اپنی محبت بھری نظر ڈال دیں گے، اے اللہ ہم کامیاب ہو جائیں گے۔ اے اللہ یہاں بھی اپنی محبت بھری نظر ڈال دے اور آخرت میں بھی اپنی محبت بھری نظر ڈال دینا۔ اے اللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرما۔ اے اللہ یہاں کتنی ہی عورتیں قربانیاں دے کر آئی ہوگی، بوڑھی عورت کسی کے سہارے آئی ہوگی، جوان عورت اپنے بچوں کو گھر چھوڑ کر آئی ہوگی، اے اللہ ان کی قربانیوں کے صدقے آج کی اس اجلاس کو قبول فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما۔ اے اللہ جتنے لوگ پریشان حال ہیں ان کی پریشانی کو دور فرما، ان کی نصرت فرما، ان کی مدد فرما۔ اے اللہ جتنے بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما۔ اللہم یا ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اللہم یا ربی صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم برحمتک یا ارحم الراحمین۔